بس آوے گی آواز ادھر بھی آوے گی۔ اب جی یہ سیف الملوک کو جس کے نام کے اوپر یہ جھیل کا نام مشہور ہوا، تاریخ چلی، آپ لوگوں تک کو ہماری تک پہنچی ہے۔ یہ جی ایک شہزادہ تھا مصر کا، بادشاہ کا بیٹا، بادشاہ کا نام تھا جی عاصم، شہنشاہ کا بیٹا تھا ایک ہی۔ اور اس کو ایک دفعہ بشارت ہوئی ہے، خواب آئی ہے، خواب میں یہ جھیل کو بھی اس نے دیکھا، یہاں پری کو بھی دیکھا خواب میں۔ پری کا نام تھا جی بدیع الجمال، جو ہزاروں پریوں میں خوبصورت بھی تھی، یہ ہزاروں پریوں کی یہ ملکہ سردار بھی تھی۔ اس سے پہلے انسان کی وادیاں ان علاقوں میں نہیں تھیں۔ یہ کسی دور کے اندر، کسی وقت کے اندر یہ جنوں پریوں کا علاقہ تھا، پرستان علاقہ تھا۔ ان چیزوں کی وادیاں، بسیرے اور ان چیزوں کی یہاں سیرگاہ، حکومت، بادشاہی چل رہی تھی انسان سے پہلے۔ جس وقت شہزادے نے صبح اٹھ کے اپنے والد کو یہ خواب بتائی بھی، اجازت بھی مانگی، اور بادشاہ نے کہا کہ بیٹا پری تے جنات چیز ہے، یہ ہے ناری مخلوق، آپ ایک خاکی مخلوق، آپ کو پری کیسے ملے گی تو کیسے نظر آئے گی؟ ڈرایا کچھ کیا اور وہ ایسے اداس ہو گیا کہ دیوانی حالت میں ہو گیا، اپنے گھر سے نکل پڑا۔ 1 سال اس کو رستہ ڈھونڈتے تلاش کرتے گزر گیا، بیچ میں کسی طرف کا رستہ یہاں پہنچنے کا نہیں ملا، رستے میں پھنس گیا۔ اس کو ایک اللہ کا ولی بزرگ ملا، گزرتی درویش انسان، اس نے یہ بتایا کہ ایک ملکہ پروت پہاڑ ہے اور اس کے پاس ایک گزرتی جھیل ہے، وہاں چلے جا شہزادہ، آپ کو پری ملا بھی گی کہ نظر بھی آ جائے گی۔ اور ملکہ پروت یہ سامنے والی چوٹی ہے جی، یہ سفید وائٹ والی، جس پہاڑ کو اس وقت تک کسی نے پاس نہیں کر سکا، سر نہیں ہوئی، کہ بڑے بڑے اس کے اوپر اور بڑے بڑی ٹیمیں گئی تھیں، بڑے لوگوں کی اس سے ڈیپ ہو گئی اور بڑے لوگ اس سے مر گئی۔ وجہ اس سے کہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جنوں پریوں کا قبضہ، وہ چیزیں گرا دیتی ہیں، انسان کو اپنی جگہ میں قبضہ نہیں کرنے دیتی، مار دیتی، جہاز ہیلی کاپٹر کو بھی اوپر سے گزرنے نہیں دیتی۔ اور 1 نمبر پاکستان میں بیرونی ملکوں کے اندر نام والی چوٹی ہے یہ ملکہ پروت، اس وجہ سے کہ نثار ہونے کی وجہ سے رکاٹ ہے، چھوٹی پہاڑ ہے۔ جس وقت شہزادے کو جی پھر اسی اللہ کے ولی بزرگ سے سلیمانی ٹوپی ملی تو اس کی مدد میں 2 جن حاضر ہوئے، جنہوں نے وہاں سے اٹھایا تو یہ سامنے پہاڑی ہے جس کے اوپر چھوٹی وادی بھی ہے، تو وہ بلو ٹین کے ساتھ ہو، پہلے نمبر مسجد بھی ہے کچی، اور اس طرف سے اوپر سے پانی کا رستہ ہے۔ اس وقت میں نالا، یہ نالا نہیں تھا، یہ جیسے پہاڑ اس وقت میں کلوز بند تھی، یہ جھیل تھی، ساری پوری جھیل تھی، پانی تھا یہ سارا، یہ جھیل کا ایریا تھا پورا۔ 40 دن یہاں چیلا کاٹا جیتے، 40ویں دن کے بعد چاند کی 14ویں رات ہے جیتے، اس نے دیکھا تھا جھیل میں پریاں اتر کے کھیل رہی ہیں کہ نہا رہی ہیں۔ اس وقت شہزادے کی نگاہ پڑی تو شہزادے نے اس وقت اللہ کا شکریہ ادا کر کے ان جنوں کو بلایا کہ یہ پری جو ہے میرے قبضے کیسے آ جائے گی۔ جن پہنچے تو سب پریوں نے اپنی تاج کنارے پر رکھ کے جھیل کے اندر وہ سیر تفریح کے لیے چلے گئی تھی۔ اب جنہوں نے اس کا تاج اٹھا کے لے کے ملکہ بدیع الجمال کا شہزادے کے قبضے میں کر دیا۔ پریاں جس وقت جھیل سے فارغ ہو کے جی باہر آئیں، اپنے اپنے تاج اٹھا کر پہنے، ملکہ کا تاج غائب ہے۔ دوسری پریوں سے اس نے پوچھا، دوسرے نے بھی کہا کہ ہمیں تو کوئی معلوم نہیں اللہ کے بغیر۔ وہ تو ڈر کی ماری جی بھاگ گئی، اڑ گئی، اکیلی رہ گئی ہے ملکہ جی۔ تو اس وقت شہزادہ اس کے سامنے نکل آیا، شہزادے کو اس نے بولا کہ شہزادہ میرا تاج جلدی واپس کر کہ میں ہوں ایک دیو کے قبضے میں، اگر وہ جن میرا مالک پہنچ گیا آپ کو بھی تو مجھے بھی، دونوں کو ختم کر دے گا، مار دے گا۔ شہزادے نے یہ بات نہیں مانی، شہزادے نے کہا جو کچھ اللہ کرے گا میرے ساتھ چلو۔ یہاں سے لے کے حاصل کر کے گیا ناران کی طرف، اللہ سے دعا مانگتی گئی۔ جو پریاں واپس گئی تھیں انہوں نے فوری جا کے اس دیو کو اطلاع دی کہ آج ہم سے ملکہ تو جدا ہو گئی جھیل میں۔ دیو پہنچا، دیو نے فوری یہ جھیل کو جیسے توڑا ہے، اس وقت تو یہ رستہ بنا ہے، اس وقت یہ فلٹ گئی ہے۔ فلٹ جا کے ناران میں پہنچا، پری اور شہزادہ کے رستے میں انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ باری تعالیٰ دیو کا خطرہ بھی آ گیا، سیلاب بھی آ گیا، اسے ہمیں بچا۔ اللہ کی قدرت ہے، اس وقت زمین پھٹ گئی، زمین کے اندر انہوں کو رستہ مل گیا، ایک غار بن گیا، جس غار کے اندر جی انہوں نے پناہ لی ہے۔ وہ غار اس وقت بھی موجود ہے نیچے ناران میں، سب لوگ جا کے دیکھتے ہیں، جس کے اندر ٹارچ
روشنی اس وقت بھی کام نہیں کرتی، اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ پھر یہاں سے دیو تلاش کرتا کرتا بابو سر ٹاپ تک گیا ہے۔ بابو سر ٹاپ سے آگے ایک اسکردو سائڈ پہ دیوسئی پلین ایریا ہے، دیوسئی کا نام اسی سے مشہور ہوا ہے کہ وہ دیو وہاں بھی جا کے اس کے چکر میں گھومتا رہا اور پھرتا رہا اور اس کا پری نہ ملی۔ آگے جا کے ایک پہاڑ پہ اس نے چھلانگ لگائی ہے غصے سے اور صدمے سے۔ اسے پہاڑ کے اوپر کہتے ہیں کہ دیو جس وقت گرا تو اس کا سانس نکل گیا، مر گیا پری کے صدمے سے۔ پری اور شہزادے کو دونوں کو یہاں سے انہیں جنہوں نے بعد میں نکال کے تے لے کے مصر کو پہنچایا۔ سیف شہزادے کا نام تھا، ملوک اس وجہ سے نام اس کا پڑا کہ سیف کی اور ملکہ کی دونوں کی ملاقات یہاں ہوئی ہے جھیل پہ، تو یہاں سے اس نے پری کو حاصل کیا تو کامیاب ہو کے شہزادہ لے کے مصر کو گیا شادی کر کے پری کو۔ اس کے بعد لوگوں تک یہ تاریخ پہنچتی گئی، لوگ آنے شروع ہوئے اور اس وقت تک اس جھیل کی گہرائی جو ڈیپ ہے ابھی تک معلوم نہیں کر سکی انگریز گوروں نے بھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ درمیان میں کھائی ہے جس کے اندر سے زمین سے چشمے پھوٹتے ہیں نیچے سے، اور یہ خالی اس کا پانی رہ گیا اپنا ذاتی ہون۔ یہ ہون چلتا رہے گا اس طرح اسپیڈ سے جا رہی ہے، رات دن کسی وقت ختم نہیں کسی وقت کم نہیں، اور سردیوں میں یہ جھیل جم جائے گی دسمبر میں اس کا شیشہ بنے گا، اس کے اوپر پورا آدمی چل پھر سکتا ہے گھوم سکتا ہے، پر رستے اس وقت کھلے ہوں تو تب۔ اور چاند کی 14ویں رات جو ہے یہ تو اتنی خوبصورت منظر ہے کہ سبحان اللہ قدرت اس کی، انسان اللہ کی نعمتوں کا نہ شکر ادا کر سکتا ہے نہ تعریف بیان کر سکتا ہے اللہ کے بغیر۔ جس وقت چاند نکلتا ہے چاند کی ریفلیکشن پڑتی ہے، اس کے اندر فل مون ہوتا ہے چاند کا، چاند پہاڑ آسمان ستارے ایسے دیکھو اس کے اندر کہ جیسے شیشے کے اندر جی انسان اپنے چہرے کو دیکھتا ہے، اور ہزاروں قسم کے اس کے رنگ کلر اس رات میں بدلتے ہیں۔ اس رات میں یہ چیزیں حاضری دیتی ہیں، پر اس رات کا یہ ہے کہ جو انسان اس وقت میں اللہ کی یاد میں عبادت میں بابوزی ہو کے رہتا ہے وہ دیکھ بھی سکتا ہے، نظر بھی آ سکتی ہیں۔ اور 3 مہینے کا مین سیزن ہے ان علاقوں کا، جون جولائی اگست یہ رش کے دن۔ اور اس کے بعد سردی بڑھنا بھی شروع ہو گئی کہ آہستہ آہستہ یہ پہاڑوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ برف بھی گرنا شروع ہو گئی ہے۔ اللہ کی شان پہ اللہ کی قدرت ہے، یہاں دعا مانگو حاجت مانگو اللہ پاک قبول کرتے ہیں۔ بھائیو اللہ پاک آپ لوگوں کو زندگی دے، خوشی سلامت کے ساتھ لے جاوے، اللہ سفر بھی آسان فرماوے، ہر قسم کی پریشانیوں سے بھی اللہ نجات عطا فرماوے، ہر کلال کا رزق بھی کشادہ عطا فرماوے، اللہ موذیاں بیماریوں سے بھی نجات عطا فرماوے۔ صلی اللہ تعالی